جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے ایک ٹاپک مکمل کیا تھا، عقیدہ ختم نبوت، اور اس طریقے سے آپ کا جو عقیدہ رسالت ہے وہ مکمل ہو گیا۔ آج ہم بیٹے تیسرا عقیدہ شروع کر رہے ہیں۔ ٹوٹل 5 عقائد ہیں۔ تیسرا عقیدہ، عقیدہ ملائکہ۔ یہ لانگ کویسچن 8 نمبر کا نہیں ہے، 4 نمبر کے لانگ کویسچن کے طور پر یہ آپ کو آ سکتا ہے اور آتا ہے۔ لہٰذا 4 نمبر کے لانگ کویسچن میں کتنا لکھنا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں بیٹے، وہ ساری آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ بک پر آ جائیے اور بک کی پہلی لائن پر آپ بیٹے ہیڈنگ لکھیں گے لغوی معنی۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ملائکہ کا لغوی معنی کیا ہے، تو اس نے لکھا ملائکہ یہ جمع ہے ملک کی۔ اونچا بولیے بیٹا، کس کی جمع ہے؟ ملک کی جمع ہے، اور ملک کا معنی ہوتا ہے قاصد۔ قاصد مین میسنجر، پوسٹ مین، بات دوسروں تک پہنچانے والا، خبر دوسروں تک پہنچانے والا، اس کو بولتے ہیں قاصد۔ اب جہاں یہ لائن ختم ہو رہی ہے وہاں پر بیٹے اگلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے اصطلاحی معنی۔ اچھا، بعض اوقات بیٹے جب آپ کے ٹیسٹ میں چیک کرتا ہوں تو آپ میں سے بہت سارے بچے اس لفظ کو اصلاحی معنی لکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اصلاحی نہیں ہے، اصطلاحی۔ اصطلاحی معنی، لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا وہ معنی جو ڈکشنری میں آیا ہو۔ بولیے، لغوی معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی لفظ کا وہ معنی جو ڈکشنری میں آیا ہو۔ اور اصطلاحی معنی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا وہ معنی جو مسلمانوں کے ہاں مشہور ہو۔ کیا؟ کس کے سامنے، کن کے ہاں مشہور ہو؟ مسلمانوں کے۔ اب مطلب ایک بندہ ہے وہ ایک جگہ سے خط دوسری جگہ لے کر جاتا ہے، آپ اس کو بھی ملائک یا ملک کہہ سکتے ہیں، قاصد کہہ سکتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے ہاں معنی مراد لفظ بولا جائے گا ملائکہ، تو اس سے مراد وہ پوسٹ مین ہوگا یا اس سے مراد کون ہوگا؟ وہ ملائکہ جو اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو یہ بیٹا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں وہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کاکا پارٹی اب یہاں اپنی بک پر دیکھیں اور انڈر لائن کریں۔ لوگ کہتا ہے ملک کے لیے یا فرشتوں کے لیے رسول کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا معنی قاصد کے ہیں، اور چونکہ فرشتے خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، اس لیے انہیں ملک یا قاصد یا رسول کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ہیڈنگ لکھیں فرشتوں پر ایمان لانا۔ سمپل آپ لکھ لیجئے ایمان لانا۔ کوئی شخص بیٹے اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ترجمہ بولو بیٹے، پہلے بھی آپ نے 2 دفعہ پڑھا ہوا ہے کیا؟ لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور سب کتابوں اور پیغمبروں۔ یہاں لکھیں بیٹا نوری مخلوق۔ نوری مخلوق یہ انڈرلائن کر لے بیٹا، بورڈ میں آنے والا، کئی مرتبہ آنے والا ایم سی کیوز ہے کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں۔ کیا؟ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں۔ اچھا، اب نوری مخلوق ہیں، یا ہیڈنگ لکھو کائنات کا نظام۔ کائنات کا نظام۔ اب فرشتے کیا اللہ سے بات چیت کرتے ہیں ڈائریکٹ؟ کیا اللہ سے میٹنگ کرتے ہیں؟ نہیں۔ وہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، ایک لمیٹڈ ایریا ہے جس کو کیا بولتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا۔ اس سدرۃ المنتہا سے آگے وہ نہیں جا سکتے، سدرۃ المنتہا سے نیچے رہتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کا قبلہ ہے خانہ کعبہ، انسانوں کا نیچے، بالکل اسی خانہ کعبہ کے اوپر فرشتوں کا بھی خانہ کعبہ ہے، اس کو کہتے ہیں بیت المعمور۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ بیت المعمور۔ یہاں بک میں نہیں لکھا ہوا، یہ اضافی بتا رہا ہوں۔
بیت المامور یعنی یہ ان کے قبلہ کا نام ہے، وہ وہاں پر رہتے ہیں اور طواف کرتے رہتے ہیں۔ اب وہاں سارے موجود ہیں، ان گنت موجود ہیں۔ اچھا اتنے موجود ہیں کہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیتے ہیں اور آ کر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ آ جاتا ہے ساری زندگی دوبارہ اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ حضرت آقا علیہ السلام کے وصال مبارک سے لے کر آج کے دن تک اور قیامت تک ڈیلی 140,000 1,40,000 فرشتے روزانہ، تو آپ سال کے نکال لیں اور 14 صدیوں کے نکال لیں، ٹھیک ہے، اور اب اندازہ کر لیں کہ کتنے فرشتے اور ابھی کتنے قیامت تک باقی، تو فرشتوں کی تعداد ان گنت ہے۔ اچھا کاکا پارٹی، اللہ کیا کرتا ہے، کوئی بھی کام کروانا ہو، مثلا بارش برسانی ہو، رزق دینا ہو، نوکری دینی ہو، الغرض جتنے کام ہیں سارے اللہ، تو اللہ متعلقہ فرشتے کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، وہ فرشتہ وہاں سے اڑتا ہے اور آ کر اپنی اس طریقہ کار کے مطابق وہ کام کر دیتا ہے۔ تو یوں کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ اچھا اب یہاں سے آگے آپ نے بیٹے اضافی ہیڈنگز لکھنی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے فرشتوں سے متعلق مشرکین کے عقائد، یہ اضافی ہیڈنگ ہے۔ مشرکین کے بیٹا فرشتوں سے متعلق مختلف عقائد ہیں۔ وہ مشرکین وہ کیا کیا سمجھتے ہیں فرشتوں کو، وہ آپ بیٹے لکھتے جائیں گے۔ پہلا پوائنٹ آپ لکھیں گے مشرکین مکہ، مشرکین فرشتوں کو اللہ کے بیٹے سمجھتے ہیں۔ پھر لکھیں گے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی عجیب و غریب مخلوق سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے اگلی ہیڈنگ جو اضافی ہیڈنگ کے طور پر آپ لکھیں گے وہ ہے مشہور فرشتے، مشہور فرشتے۔ سب سے پہلے لکھیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ لکھیں گے ان کا کام اللہ کی وحی نبیوں تک پہنچانا ہے۔ اب تو نہیں پہنچاتے، اب یہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، کیونکہ اب نہ کوئی نبی اور رسول آنا ہے اور نہ انہوں نے کوئی کام کرنا ہے۔ پھر دوسرے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ یہ کیا کرتے ہیں جی، یہ بارش اور رزق اتارنے کی ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں۔ پھر ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ بیٹا
क़यामत आने पर सूअर फूंकेंगे। ये बस वो सूअर बाजा हॉर्न वो लेकर खड़े हैं और जब अल्लाह का हुक्म आएगा ये उसको बजा देंगे और कायनात सारी दरम बरम हो जाएगी। साइंस इस नतीजे पर पहुंची है कि 35 लाख साल के बाद, कितने 35 लाख साल के बाद ये सारी दुनिया दरम बरम हो जाएगी। उनकी रिसर्च है। ये जो ग्लोब है, ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड, ये उन्होंने लिखा गैसेस से फट जाएगा। ठीक है, वो गैसेस से नहीं फटेगा, वो उस सूअर के फूंकने से। फिर बेटा आपके सबसे पसंदीदा हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, बड़ा इंतज़ार है ना आपको इनके आने के। ठीक, रूह कब्ज़ करते हैं हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। फिर है बेटा किरामन कातिबीन, किरामन कातिबीन, ये दाएं और बाएं कंधों पर आमाल लिखने वाले, दाएं और बाएं कंधे पर बैठे हैं और हमारे आमाल लिखते हैं। फिर मुनकर नकीर, मुनकर नकीर, कब्र में सबसे पहले आने वाले 2 फरिश्ते, कब्र में सबसे पहले आने वाले 2 फरिश्ते। फिर हैं रिजवान, जन्नत का निगरान फरिश्ता। और उसके बाद है मालिक, दोज़ख का फरिश्ता। एंड पर आप बेटे खुलासा कलाम लिख लेंगे। ये कायनात का निज़ाम फरिश्तों के ज़रिए चल रहा है। ये बेटे आपका कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन है। समझ आ गई है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लिख ली।